بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی امید لے کر اگلے دن کالج پہنچا مگر اسے دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ اب میں روزانہ موٹر سائیکل پر اندازاً ہی اسی علاقے کے چکر لگاتا رہتا کہ شاید وہ کسی گھر سے یا دروازے یا مکان کی کسی چھت پر یا کسی کھڑکی کے جھرکے سے مجھے نظر آ جائے، مگر ناکامی رہی۔ انہی دنوں مجھے ایک پرانا دوست ملا۔ اس کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا جہاں میرے اندازے کے مطابق وہ رہتی تھی۔ اس دوست نے یقین دلایا کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی سراغ ضرور نکالے گا۔ کافی دن گزر گئے مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ہم بھی روزانہ کالج کے چکر لگاتے رہتے مگر اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں اور میرا دوست چھٹی کے بعد موٹر سائیکل پر یوں ہی سڑک پر چکر لگا رہے تھے۔ ہم گھومتے گھماتے اپنے کالج کی روڈ سے ہوتے ہوئے لڑکیوں کے کالج گیٹ کے کراس کر کے پچھلی روڈ سے گزر رہے تھے کہ میرے دوست کہنے لگا، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو کون آ رہا ہے۔ میں نے موٹر سائیکل کے شیشے میں دیکھا تو وہی پری چہرہ مجھے نظر آیا جس کو میں 2 ماہ سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ آج اس کا گھر ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے موٹر سائیکل اپنے ایک دوست کے گھر کھڑی کی جو وہاں قریب ہی رہتا تھا، اور خود میں اور میرا دوست اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ بھی ہم کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو اس کی کزن تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کے اندر چلی گئی۔ ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ وہاں قریب ہی میرے دوست کا گھر تھا۔ واپسی پر اس کو بتایا کہ وہ لڑکی تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس نے تسلی دی کہ اب میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تم کو بتاؤں گا، مگر ایک بار مجھے اس کا گھر دکھا دو۔ خیر اس کو گھر دکھایا۔ بعد میں ہم اپنے گھر چلے آئے۔ میرا گھر اس کے گھر سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گھنٹہ پونا گھنٹہ موٹر سائیکل پر رش ہونے کی وجہ سے لگ جاتا تھا۔ دوسرے دن ہم دوست چھٹی کے بعد مری روڈ والے چوک پر بس سٹاپ کے قریب کھڑے تھے۔ ہم اپنی باتوں میں مگن تھے کہ اچانک میری نظر چوک کے دوسری طرف پڑی، جس طرف کالج تھا۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ آ رہی تھی۔ چوک کراس کیا، ہمارے پاس سے گزری۔ اس نے مجھے دیکھا، میں تو دیکھ ہی رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر واپس مڑی، میرے سامنے سے گزر کر چوک کراس کر کے سامنے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ شاید اس نے مجھ سے بات کرنے کا موقع دیا تھا۔ میں بھی بات کرنے کے لیے جانے لگا تو میرا دوست بولا کہ یار یہاں ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اب تمہیں اس کے گھر کا بھی پتہ ہے اور دوسرا دوست بھی تمہیں اس کے بارے میں بتا دے گا، اور اب ان کے محلے میں بھی آنا جانا ہے۔ خدا اور موقع دے گا، ابھی بات کرنے کی سعی مت کرنا۔ میں یہ سن کر بجھ گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر گھر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ موجود ہے۔ شاید وہ بھی تنہائی میں میرے بارے میں سوچتی ہوگی۔ اب تو میرا ارادہ اور پکا ہو گیا کہ اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ دن رات اب اسی کا خیال تھا۔ اپنی پڑھائی بھول گیا تھا۔ یہی انتظار تھا کہ اس کے امتحانات شروع ہوں اور میں اس سے بات کر سکوں، اس کو دیکھ سکوں۔ وہ دن بھی آ گیا۔ میں نے دوست کے بھائی سے BA کی ڈیٹ شیٹ لے لی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ لازمی مضمون کے پرچے کس کس تاریخ کو ہیں، کیونکہ اختیاری مضمون کا مجھے علم نہ تھا، جبکہ لازمی مضمون میں سب کو ہی آنا ہوتا ہے۔ ان دنوں ہمارے کالج میں چھٹیاں تھیں۔ گھر سے نکلنا ذرا مشکل تھا۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکلنا پڑتا تھا۔ پرچوں کے درمیان میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ 5-6 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی تھی۔ بس آخری پرچے والے دن میں نے ایک خط لکھا اور اپنے محلے کے ایک چھوٹے لڑکے کو راضی کیا کہ وہ خط تم نے ایک لڑکی کو دینا ہے۔ وہ مان گیا۔
اس کے ساتھ لیا اور کالج پہنچ گیا۔ جب وہ اور اس کے ساتھی لڑکیاں باہر آئیں، میں نے خط اس لڑکے کو دیا اور بتایا کہ اس لڑکی کو دے آؤ۔ لڑکا خط لے کر گیا، مگر 5-6 لڑکیاں دیکھ کر گھبرا گیا اور واپس چلا آیا۔ اسی طرح یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کا نظر آنا مشکل تھا۔ بڑا مایوس ہوا، وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، میں بھی مجبور تھا، اور وہ بھی شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ پھر بھی امید تھی کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میرا جذبہ سچا تھا۔ اسی دوران امتحان ہو گئے، پاس ہونے کی امید نہ تھی۔ پڑھا ہوتا تو پاس ہوتا۔ خیر، پرچوں کے بعد ہماری ٹو کی کلاس شروع ہو گئی۔ ادھر دسمبر کے مہینے میں BA کا رزلٹ آنا تھا۔ جس دن رزلٹ آیا میں سارا دن انتظار کرتا رہا، آج شاید وہ آئے۔ میں چوک کے قریب ہی کھڑا تھا، میرے دوست بھی تھے۔ دور سے دیکھا تو وہ مجھے نظر آئی، اکیلی ہی تھی۔ آج موقع اچھا تھا۔ میں چوک کراس کر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو رکنا چاہا، مگر وہ نہ رکی۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے پیچھے پیدل چل لیا۔ قریب جا کر سلام کیا، اس نے خلاف توقع جواب دیا۔ کچھ باتیں ہوئیں، اپنے دل کی بات بھی کی۔ پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ کافی ڈر رہی تھی۔ جب آبادی قریب آئی تو اس نے مجھے کہا، اب میں واپس چلا جاؤں، کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا۔ میں نے خدا حافظ کہا اور واپس چلا آیا، مگر بعد میں ملاقات کرنے کے لیے ٹائم دیا اور نہ ہی ملنے کا طریقہ کار واضح کیا۔ خوشی خوشی واپس چلا آیا۔ دوستوں نے مجھے پکڑ لیا کہ ہماری اس خوش قسمتی کے موقع پر دعوت دو۔ ان کو ہوٹل میں کھانا کھلایا اور گھر واپس آ گیا۔ آج میں کافی خوش تھا۔ کچھ بات تو ہوئی، پہلے تو اس کی شکل ہی دیکھتی تھی، آج اس کی خوبصورت آواز بھی سن لی۔ کئی دن تک چکر لگاتا رہا، مگر وہ پھر نظر نہیں آئی۔ اندازہ لگایا کہ وہ گھر میں نہیں بلکہ شہر میں چلی گئی ہے۔ اب کافی دن بلکہ مہینے گزر گئے، اس کی خبر نہ ملی۔ اس کو دیکھنے کو آنکھیں ترسنے لگیں۔ شاید اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو، مگر میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ جس دن اسے دیکھا تو وہ میرے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوئی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کیا ایسی محبت ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے، اس کو کسی کے جذبے کی خبر ہی نہ ہو۔ خدا گواہ ہے کہ سڑکوں پر، محلے کی گلیوں میں اور لڑکیوں کے کالج کے باہر صرف ایک ہی نظر دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے سوا آج تک کسی اور لڑکی کو میں نے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے صرف اسی سے محبت کی کہ جس کا میں ان دنوں نام تک نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ پھر کبھی تم کو نہیں ملی؟ کیا اس کی کوئی جھلک بھی نہ دیکھ سکے؟ میرے اس سوال پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد گہرے کنویں سے جیسے آواز آئی، ہاں ملی بھی اور اسے دیکھا بھی، مگر اس کی ایسی روپ میں ملی کہ پھر اس کو دیکھنے کی آرزو ہی مر گئی۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر، وہ شہر، وہ جگہ، وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ وہ تمہیں کہاں ملی تھی آخری بار؟ میرا تجسس آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی کے لیے امی لڑکیاں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کوئی لڑکی نہیں جچ رہی تھی۔ آخر کار ایک لڑکی ان کو پسند آ گئی، اور 1 ماہ بعد بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ جب بھابھی آئی اور ان سے ملنے گیا، یہ ان کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ شام کو ولیمہ تھا۔ امی نے مجھے گھڑی دی کہ بھابھی کا چہرہ پہلی بار دیکھو گے تو منہ دکھائی میں ان کو گھڑی دینا۔ وہ منہ نیچے کیے بیٹھی تھی، دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بھابھی منہ تو دکھاؤ، میں آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں۔ میں نے منہ اوپر کیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پہلی نظر کے بعد میں دوسری نظر اس چہرے پر نہ ڈال سکا، کیونکہ میری بھابھی وہی لڑکی تھی جس کو میں نے دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ تب ہی گھڑی میں نے اس کی قدموں میں رکھ دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے کپڑوں کا بیگ بھی نہ اٹھایا۔
بس جیسے کھڑا تھا ویسے ہی گھر سے نکل گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کسی کو پتہ نہ تھا میں کہاں گیا ہوں۔ گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہے، وہ سمجھی شاید میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہوں، اور واقعی میں ایک بڑے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا میری بھابھی بن چکی تھی۔ یہ حادثہ ہی تو تھا، حادثہ نہیں بلکہ ایک سانحہ تھا جس کی تاب میں نہیں لا سکتا تھا۔ میں اور وہ اب ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ تب ہی میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس وقت میں اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ اگر سہیل مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں مر جاتا۔ وہ میرا رازدار تھا، میرا غم گسار بھی تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا، میرا غم بھلانے کے لیے سینکڑوں راتیں میرے ساتھ جاگ کر گزاریں، اور مجھے یہاں بھی اسی نے پہنچایا ہے۔ انجم سے ملا تو مجھے آپ کے شوہر نے بہت اپنائیت دی، اور اس گھر میں آ کر جانے کیوں اتنا سکون ملتا ہے کہ واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ سے شاید وہ مماثلات میں جو اس کی اور آپ کی شکل میں ہے، لیکن آپ میری بہن ہو کیونکہ میرے دوست کی بیوی ہو، لیکن چہرے کی مشابہت یقین جانو بالکل وہی ہے۔ اپنی مماثلت کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی، مگر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر میرے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ میری بہن ہے نادان جو تمہاری بھابھی ہیں، اور تم بدقسمت ہو کہ تمہاری ماں نے جس کو تمہارے لیے پسند کرنا تھا اس کو تمہارے بھائی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب آنسو پوچھ لو، شاید کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مٹا سکتے۔ میں نے شاید کہ آنسو پونچھے اور اس کو تسلی دی، کیونکہ وہ رو رہا تھا۔ شاید کہ اس کے راستے زخم کھل گئے تھے، اور اب اس کی تکلیف اسے رلا رہی تھی۔ کاش میں تم سے تمہاری کہانی نہ سنتی، تم پہ یہ تکلیف نہ ہوتی۔ میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہمارا بہن بھائی کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا، جو آج بھی گہرا ہے۔ وہ واقعی میرا بھائی ہے کہ میرا کوئی بھائی نہ تھا۔ میں شاید کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ طالب علم صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، ان بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان چہروں میں نوجوانوں کو بڑی دلکشی نظر آتی ہے، مگر یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بس اپنے والدین کی خواہش کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے پڑھائی میں دل لگائیں۔ اس قسم کی دل لگی سے بچیں جس کی وجہ سے شاید کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔